أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ہاں أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا بس پڑھ لی بات کر لیجیے آگے پڑھ اچھا رہے ہیں تو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی میں نے ذکر کیا تھا کہ اب اہل کتاب سے ہٹ کر مسلمانوں سے چند آیتوں میں خطاب ہو رہا ہے اور ان کو یہود کے فتنوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے جو وہ ذرا بچ کر رہے ہیں. ہاں چلیے ترجمہ کیجیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم رائنا نہ کہو اور تم ہاں انظر نہ کہو اور تم غور سے ہاں سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جی کافروں کے لیے دردناک عذاب. تو یہ جو ہے رائنا نہ کہو انظر نہ کہو رائنا نہ کہو انظر نہ کہو تو اس میں کیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم رائنا نہ کہو بلکہ اس کی جگہ انظر نہ کہو. رائنا رائنا نام مفعول بھی ہے، رائے فعل امر ہے. کس باب سے ہے یہ؟ مفعلہ سے مولانا صاحب. باب مفعلہ سے ہے نا. رعا یراعی، لاقا یلاقی، نادا ینادی سے امر کا صیغہ ہوگا نادے لاقے. ایسے ہی رعا یراعی سے امر کا صیغہ رائے ہوگا. مراعات، اردو میں بھی مراعات بولتے ہیں، اس کا مصدر مراعات ہے، رعایت کرنا، لحاظ کرنا، یہ ہے. تو راعینا نہ کہو. رائنا کے لفظی معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ہم پر توجہ کیجیے. یہ معنی کوئی خراب نہیں ہے اس کا، لیکن یہ یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو شرارت سے زبان کو ذرا دبا کر اس طرح سے کہتے تھے کہ رائنا جو ہے رائنا ہو جاتا تھا. رائنا رائنا یہ کیا ہو جائے گا؟ رعا یا رعا کے معنی چرانا کے آتے ہیں نا،
اس کا اس میں فاعل کیا ہوگا؟ راعین ہوگا. اضافت کریں گے تو یہ آ جائے گی راعینا ہدا یہدی ہادن ہادینا. راعینا رعا یرا با فتح سے سا یسا کی طرح سے سائن سائی اضافت سائینا راعینا. تو اس کا معنی کیا ہو جائیں گے؟ ہمارا چرواہا. تو ان کے دل میں خبث اتنا بھرا ہوا تھا کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. سب کیا آواز آ رہی ادھر؟ ہاں رائنا یہ شرارت سے اس طرح سے بولتے کہ ان کی گرفت نہ ہو سکے. سورہ نساء آیت نمبر 46 میں اس کی وضاحت اور ہوتی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 46 من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین. زبان کو مروڑ کر توڑ کر وہ راعینا کہتے تھے زبان سے. ایسے سمینا و عصینا کہتے تھے. اطعنا ظاہر ہوتا کہ اطعنا کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسا اس انداز سے ادا کرتے تھے کہ اطعنا نہیں عصینا ہو جاتا تھا. تو سورہ نساء آیت نمبر 46 کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ راعینا زبان کو دبا کر موڑ کر وہ جو ہے اس کو لفظ کو خوش کا خوش بنا دیتے تھے اور اس سے اپنے دل کا بخار نکالتے تھے. تو اس لفظ ہی کو روک دیا گیا، اس لفظ کا استعمال نہ کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی مجلس میں ہو، کہیں گفتگو ہو رہی ہے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ذرا سا توجہ فرمائیے، میں سمجھ نہیں سکا ہوں، ذرا پھر سے بات دہرا دیجئے. اس مفہوم اور اس موقع کے لیے یہ رائنا کا لفظ بولا جاتا تھا. لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور کوئی شخص سمجھ نہیں سکا ہے، مزید توضیح چاہتا ہے تو وہ کہتا رائنا. یہ رائنا کا لفظ فی نفسی خراب نہیں تھا، لیکن اس کو جس طریقے سے یہ استعمال کرتے تھے، بولتے تھے، تو اس سے بالکل غلط یعنی وہ بات بالکل غلط ہو جاتی تھی اور اس سے اپنے جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے. اس لیے اس لفظ ہی کو روک دیا گیا کہ تم جب نبی کی مجلس میں بیٹھو، نبی کی مجلس میں ہو تو رائنا مت کہو، ہے نا، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا. نظرہ کے معنی دیکھنا، توجہ کرنا، مہلت دینا، یہ سب معنی ہوتے ہیں. انظرنا ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ذرا ہمیں بھی دیکھیے، ہے نا، ہمیں بھی مہلت دیجیے. مفہوم وہی ہے دونوں کا، لیکن اس لفظ کے استعمال میں کچھ شرارت کا موقع ملتا تھا اور اس طرح سے کہتے تھے کہ کوئی گرفت نہ ہو سکے ان کی. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. اور اس لفظ کو کہا گیا کہ رائنا کی جگہ انظرنا. تو اگر اس کا موقع آ جائے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو انظرنا کہو. انظر ہمیں دیکھیے، ہم پر توجہ کیجیے، ہمیں مہلت دیجیے، ہمیں موقع دیجیے. مفہوم دونوں کا ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے نا. واسمعوا اور پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ بات سنو، یعنی یہاں سما جو ہے اچھی طرح سنو، توجہ سے سنو، غور سے سنو، کہ ضرورت ہی نہ پڑے. جن لوگوں کا ذہن مجلس میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے ان کو موقع ملتا ہے
ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ بات پوری نہیں سمجھ پاتے. جو آدمی پوری سنجیدگی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ بات سنتا ہے تو بالعموم اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے تاکید فرمائی کہ بات کو توجہ سے سنو، غور سے سنو، کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہاں چلیے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ترجمہ کر لیا؟ کیا کیا بھائی فرحا؟ السلام نہیں علیکم. سنائی دیا. میں سب انٹرنیٹ ختم ہو گیا ہے تو کٹ گیا، نکل گیا. کیا مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے کیا کہہ رہے؟ انٹرنیٹ ختم ہو گیا ہے فرحان. میرا میں انٹرنیٹ کلاس ختم ہونے کا میرا انٹرنیٹ ختم ہونے کا سوال تمہارا ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، فرحا کا. فرحا کا ختم ہو گیا ہے. تو فرحا کی جگہ فاطمہ لیں گی. دونوں ساتھ ہی آئی ہیں اور میں نہیں جانتا، لیکن فاطمہ پڑھیں. جی مولانا وَلِلْكَافِرِينَ صاحب. عَذَابٌ أَلِيمٌ. فاطمہ زہرا. جی ہاں پڑھ. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہاں اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاں ان کافروں کے لیے کیوں کہا؟ عہد کا ہے، یعنی جن لوگوں کا ذکر چل رہا ہے اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر، ظاہر کے یہود تھے. اس لیے یہاں پر ترجمہ بہت مناسب کیا ہے. ان کافروں کے لیے، یہ کافر لوگ ہیں جو نبی کی مجلس میں آ کر نبی کے ساتھ ایسی بد زبانی کریں، ایسی گستاخی کریں، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. بات واضح ہے نا؟ اور ان کافروں کے لیے الکا کی وجہ سے ترجمہ کیا، العہد ذہنی کا، عہد کا، یعنی جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ مراد ہے، جو لوگ یہ حرکتیں اور شرارتیں کر رہے ہیں. ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جی علیم مولم کے مفہوم میں ہے نا. علیمہ یعلموں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علیمہ یعلموں کے معنی تکلیف، ہوتے ہیں کہیں درد کا ہونا، درد. جی کہیں تکلیف کا ہونا، ہے نا. تو علیم کس کو جی کہیں گے؟ جس کو درد ہو رہا ہے، جس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اب یہاں پر عذاب علیم کیسے ہوگا؟ عذاب کو درد کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. درد تو اسے ہوگا جس پر عذاب ہوگا، جس کو پیٹا جائے گا، جس کو سزا دی جائے گی، درد اسے ہوگا. لیکن یہ مجازن یعنی مبالغہ پیدا کرنے کے لیے یہ اسلوب لاتے ہیں کہ ایسا ہے کہ عذاب ہی کو درد ہو رہا ہے. مولم کے معنی میں دردناک، درد پیدا کرنے والا. لیکن آپ اس لفظ کا معنی لغت میں دیکھیں گے آپ لوگ تو علیمہ یعلموں کے معنی درد کا ہونا. علیم وہ آدمی جس کو درد ہو رہا ہو، لیکن یہ مولم کے مفہوم میں مجازن آ گیا. دردناک عذاب، علم پیدا کرنے والا عذاب ہوگا. ہاں چلیے. جی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ یہ من جو ہے نا، تم پہ نادر ہو. جی یہ من جو ہے نا بیان کا ہے الذین کا، ہے نا. یعنی الذین کفروا کون ہے؟ یعنی نہیں چاہتے. یہود. ہاں وہ اہل کتاب جنہوں نے کفر کیا، نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی اہل کتاب، اور نہ مشرکین.
دونوں میں سے کوئی کہ نہیں تم چاہتا پہ جی کہ ہاں کہ تم پہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، ہاں کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر اتارا جائے، نازل کیا جائے، یہ بالکل یہ نہیں چاہتے۔ من خیر کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے، یہ ہے نا، خیرن تھا، اب اس میں خیر کے اندر مزید نکراپن پیدا کرنے کے لیے من داخل، کسی طرح کا بھی خیر، کوئی بھی بھلائی، کسی طرح کی بھی بھلائی نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر اترے تمہارے رب کی جانب سے۔ یعنی خود صرف ایک لفظ کے دوسرے لفظ کے استعمال کی بات نہیں ہے، یہ تم سے اس قدر جلتے ہیں، ایسا حسد ہے ان کو کہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کسی بھلائی کا نزول ہو، بالکل نہیں چاہتے۔ قرآن جیسی عظمت والی کتاب، بابرکت کتاب جو اتری ہے، تو گویا اس سے ہی جل رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے کسی طرح کی بھی بھلائی کا اللہ تعالیٰ تم سے معاملہ کرے۔ من خیر یہ نزل کا نائب فاعل ہو جائے گا نا، لفظاً تو حالت جر میں ہے، لیکن محلاً حالت رفع میں ہے، نزل کا نائب فاعل ہے۔ رب کی طرف سے بھی خیر آ رہا ہے تو یہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کسی طرح کی کوئی بھلائی تمہیں حاصل ہو، نہ یہ اہل کتاب، کافر اہل کتاب، اور نہ مشرک، یہ لوگ بالکل نہیں چاہتے۔ بدہ بہت چاہنا نفی ہو جائے تو بالکل نہیں چاہتے، ان کی گویا کہ دلی خواہش ہے کہ کوئی خیر تمہیں نہ ملے، حالانکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جی اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ ہاں، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ یعنی یہ بیوقوف لوگ اس بات سے بے خبر ہیں، اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر کسی کو جو ہے اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جسے دینا چاہے دے، جس کو حل سمجھے دے، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، ان کے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت جس کو دینا چاہے دے، اور اس نے بنو اسماعیل کو اس کے لیے منتخب کر لیا، اس میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا۔ یہ ہے ان کے غصے کا سبب۔ دیکھیے عبارت پڑھتے ہوئے رب سمجھتے جائیے گا نا کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر نازل ہو، حالانکہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو اہل سمجھتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ان سے پوچھ کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے نا، اللہ بہت فضل فرمانے والا ہے، بڑی عنایت کرنے والا ہے، اس کی عنایت کی کوئی کمی نہیں ہے نا، اس کے یہاں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، ہاں اللہ بہت فضل فرمانے والا ہے، جی ما ننسخ اللہ من بڑے آیت فضل او والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے، بہت عنایت اور رحمت کرنے والا ہے۔ ہاں چلیے، یہ تو ایک بات ہوئی، آگے اور ما ننسخ من آیت، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم لے ہاں آتے ہیں اس کی جگہ، لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی کی جیسی۔
کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ جی دیکھیے یہ نسخ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ منسوخ کرنا. نسخ کے معنی ہوتے ہیں مٹانا، زائل کر دینا، ختم کر دینا۔ نسخ کے معنی مٹانا، مٹانا. محو کر دینا، زائل کر دینا۔ اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں ایک قانون کی جگہ، ایک ضابطے کی جگہ، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آنا، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ ما ننسخ من آیہ، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، مطلب کوئی اپنا حکم اس کو ختم نہیں کرتے۔ اس کو گھما مت دینا، ہم کو چلانا ہے۔ جو بھی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، ہٹاتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا، اس کا جواب ہے نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر آیت، اس سے بہتر حکم، اس سے بہتر ضابطہ، اس سے بہتر بات لے آتے، اور ننسیہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، کوئی آیت سے بھلا دیتے ہیں، فراموش کرا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، تو لے آتے ہیں ناتے بمثلہا، اس جیسی یہ آیت، اس جیسا حکم ہم لے آتے ہیں، ایک تو بہتر، ایک اس جیسا، یعنی اگر منسوخ کیا تو اس سے بہتر بات لے آئے، اور اگر بھلا دیا تو یعنی اس جیسی بات لے آئے۔ دیکھیے آیت کو منسوخ کرنے کا، حکم کو منسوخ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ ہاں بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے اس کا مطلب کہ قرآن میں جو ہے وہ آیتیں منسوخ ہو رہی ہیں، قرآن میں آیت منسوخ جا رہی ہے، پہلے کوئی آیت آئی، بعد میں کوئی آیت آ گئی، پہلے ایک حکم تھا، بعد میں وہ حکم بدل گیا، یہ مطلب لیا ہے لوگوں نے۔ لیکن یہاں جس موقع پر یہ آیت آئی ہے، یہاں خود قرآن کے اندر حکم کی تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ جو زیر بحث ہے، یہود یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام جو ہے کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن کی تسلیم کرتا ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، بہت سے احکام میں توریت کے خلاف جو ہے اس میں آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں سے الگ آیتیں آ رہی ہیں، یہ کیسا اللہ ہوا؟ اللہ میاں کو کیا وہ بھول لاحق ہوتی ہے یا تجربہ؟ نعوذ باللہ، تجربہ کے بعد اللہ تعالیٰ سیکھتے ہیں؟ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کے یہاں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتراض کرتے تھے وہ کہ توریت کے سابق حکم کو اگر منسوخ کر دیا، بدل دیا، اور تو اس سے بہتر حکم لاتے ہیں، وہ حکم اس وقت کے اعتبار سے تھا، وہ حکم جیسے ایک طبیب ہوتا ہے، طبیب جو ہے مریض کی تشخیص کرتا ہے، اور جیسی اس کی پوزیشن ہوتی ہے اور جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ دوا دیتا ہے، پھر بعد میں اگر اس کے حالات میں بہتری آتی ہے، کچھ اور امپرومنٹ ہوتا ہے، تو پھر کچھ اور دوا دے دیتا ہے اور دوا بدل دیتا ہے۔ تو ان کے
جو پہلے جو توریت رہی تو اس میں یہ تھا کہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کوئی حکم تھا. اب یہ عالمی شریعت آ رہی ہے، کسی خاص زمانے کسی خاص نسل کے لیے یہ مخصوص نہیں ہے، تو اب اس حکم ہی کو اللہ تعالیٰ اگر منسوخ کرتا ہے تو اس سے بہتر حکم لے آتا ہے. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ ننسیہا بھلا دیتا ہے. بھلا دیتا ہے مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے کوئی کام ہوتا ہے. وہ احکام مراد ہیں سابقہ جن کو ان کے ماننے والوں نے کی نالائقی کی وجہ سے اور اس پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے اور اس سے سستی برتنے کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے وہ جو ہے مٹا دیے گئے، محو کر دیے گئے. وہ اس طرح کے احکام مراد ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ جو حکم معلوم ہے ان کو اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے دوسرا حکم لایا جا رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ناقدری کی وجہ سے اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں سے وہ چیزیں محو ہو گئیں، فراموش کر دی گئیں. تو وہ ہے اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس جیسی کوئی اور چیز، کوئی اور اس جیسا ضابطہ ہم لے آتے ہیں، اس جیسا اس سے ملتا جلتا. تو یہ جو ہے ان کا جواب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراض ان کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے، کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا اے مخاطب، اے لوگو، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ، پھر لہو آیا نا، ان اللہ لہو، اللہ ہی کے لیے. خالی ان لہو ملک السماوات ہوتا تب بھی ہوتا اللہ ہی کے لیے، لیکن ان اللہ لہو ملک السماوات. کہیں کہ زیدن، کہیں کہ زیدن ذہبن، زید کے لیے سونا ہے، اسی کو بدلنا زیدن لہو ذہبن، بہت زور ہو گیا. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا اقتدار ہے، سلطنت ہے، حکمرانی ہے. وہی مالک ہے، وہی حکمراں ہے، وہی بادشاہ ہے، مقتدر اعلیٰ وہی ہے. وہ جو چاہے گا کرے گا. پہلا قانون اس سے دیا تو اس کی ضرورت تھی، اب ضرورت ہے دوسرا قانون دینے کی، دوسرا قانون دے رہا ہے. اور بہت سی چیزیں تمہارے پاس تھی، تم نے بھلا دیا، فراموش کر دیا تمہاری نالائقیوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس جیسے احکام پھر سے دے رہا ہے. تو یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ کوئی اعتراض کرنے کی چیز ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہو، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر پہلے تھا. کیا تمہیں نہیں خبر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اے لوگو، اے مخاطب، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ پھر اس اعتراض کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کے بعد کا علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات، بس قدیر کا اسی کو مزید مؤکد کیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، حکمرانی ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں، من دون کے معنی علاوہ بھی ہوتا ہے اور من دون، من کی وجہ سے مقابلے کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی ولی، سرپرست، کام کا ڈالنے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. دیکھیے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم اس کو نہیں تسلیم کرو گے، اس بات کو نہیں مانو گے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور جب چاہے، جب جو حکم دینا چاہے دے گا،
اور دے رہا ہے وہ. اگر تم اس کے حکم کو نہیں مانتے ہو، نہیں تسلیم کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں بھی نہیں ہوگا، آخرت میں بھی نہیں ہوگا. ولی اور نصیر لائے ہیں. ولی کا مطلب تو یہ ہوا دونوں ساتھ لانے کی وجہ سے کہ جو تمہارا سارا کام کر دے، تم کو بچا لے، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دے، تم پر کوئی آفت آنے نہ دے. اور نصیر کا مطلب ہوا پورا نہیں تھا، مطلب کچھ تو مدد کرے، کچھ تو مدد کرے. تو یہ کوئی ولی نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو، اس کے فیصلے کو اگر تم نہیں تسلیم کرتے ہو، تو پھر یاد رکھنا تمہارا کوئی یاور و ناصر نہیں ہوگا، تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، من داخل کر دیا، یعنی کوئی بھی کسی طرح کا بھی کوئی ولی اور نصیر نہیں ہو سکتا. دیکھیے اس آیت میں بہت سے عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن میں آیتیں جو ہے اس میں کمی بیشی ہو رہی ہے. کمی بیشی نہیں، مطلب آیتیں منسوخ ہو رہی ہیں، تو ان کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو یہاں پہ اس کا کوئی اوپر سے آگے اور پیچھے سے سیاق سے کیا تعلق ہوگا؟ سیاق و سباق سے تو تعلق یہی ہوگا نا. یہود یہ اعتراض کریں کہ توریت خدا کی کتاب تسلیم کر رہا ہے قرآن، اور اس میں یہ حکم تھا، اب اس کی جگہ دوسرا حکم آ رہا ہے. تو اس سے مراد قرآن کے احکام کی منسوخی نہیں ہے یہاں پر، قرآن کے احکام کی نہیں، بلکہ سابقہ کتابوں میں جو احکام تھے ان کی منسوخی مراد ہے. یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ شریعت میں جو ہے گویا یہ قانون میں تبدیلی کیوں قرآن کر رہا ہے. تو اس کا یہ جواب دیا ہے. اب رہی یہ بات کہ قرآن میں نسخ ہے یا نہیں، قرآن میں آیتیں منسوخ ہوئی ہیں یا نہیں، تو یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر جو ہے درکار ہے. ہمارے قدما، پرانے جو ہمارے اسلاف رہے، بزرگ رہے ہیں، وہ قرآن میں بہت زیادہ نسخ قائل رہے. اسی لیے آپ پرانی تفسیریں دیکھیں گے تو قدم قدم پر یہ ہوگا کہ اس آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا، اس آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا. اب باقاعدہ یہ ناسخ و منسوخ کا علم، اس پر کتابیں لکھی گئیں، کون آیت کس کو منسوخ کر رہی ہے. اور بات کے علماء کے یہاں نسخ ہوا ہے قرآن میں، لیکن بہت کم ہوا ہے. یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ کے یہاں پہنچتے پہنچتے اب مجھے باتیں یاد نہیں رہ گئی، بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. پرانے لوگ اگر کسی حکم میں کوئی تخفیف ہوئی تو اس کو بھی نسخ مان لیا، اور اس طرح سے گویا. تو یہ قرآن میں نسخ جو ہے بہت کم ہوا ہے، بہت کم، نہیں کے برابر. دو چار آیتیں پیش، 4-5 آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں نسخ کے تعلق سے. اس کے علاوہ جو جن چیزوں کے لوگ قائل ہیں، اگر وہ حالات کے اعتبار سے تھی، اگر وہی حالات پھر پیدا ہو جائیں تو پھر وہ حکم جو ہے لوٹ آئے گا. حالات کے اعتبار سے اگر کسی حکم میں تبدیلی ہوئی ہے، اگر حالات پھر وہی پلٹ آئیں تو پھر وہی حکم ہوگا. مشکل سے چند آیتیں ہیں جو قرآن میں منسوخ ہوئی ہیں، جس کا یہاں اس پر قرآن گفتگو نہیں کر رہا ہے. یہاں سابقہ شریعت، سابقہ کتاب کے احکام کی تبدیلی کی بات ہے، جس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں.
اس پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ جو ہے کیا ہے رسول ولا نبی اللہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی واللہ علیم حکیم. یہ آیت اس پر بھی، اس آیت پر میں نے نسخ کے تعلق سے بہت گفتگو کی تھی. پھر وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. یہاں بھی میں نے گفتگو کی تھی، وہاں بھی بتایا تھا کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک قرآن میں کوئی حکم جو ہے منسوخ نہیں ہوا ہے. اس سے بھی مراد سابقہ احکام ہی ہیں، سابقہ شریعت کے احکام ہیں، ان میں تبدیلی کی گئی ہے. فیضا بدلنا آئے تم مکان آیا، اور اس طرح کی کئی جگہوں پر اس پر میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے. جو بھی منسوخ سابقہ شریعت بھی منسوخ ہوتی ہے تو عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے اصولی حیثیت سے، عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ اصولی طور پر یہ بات یاد رکھیے. ایسے ہی معروف اور منکر جو چیزیں ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کی جو چیزیں ہیں، حیا اور ایمانداری کی جو چیزیں ہیں، اس میں کوئی جو ہے نسخ نہیں ہوتا. اسی طرح سے بڑی بحث یہ چلتی ہے کہ حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. بہت سے ہمارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث سے قرآن منسوخ ہو سکتا ہے. یہ بات نہیں لگتی. قرآن سے منسوخ ہوگا. قرآن کا کوئی حکم ہوگا اگر تو قرآن ہی سے منسوخ ہوگا. قرآن کے کسی حکم کو حدیث منسوخ نہیں کر سکتی. قرآن اللہ کا کلام ہے جو صاف صاف ہے. تو یہ کچھ اصولی باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا. اس پر یعنی بہت سی یعنی کتابوں میں بہت کچھ لمبی چوڑی بحثیں ہیں، عربی اردو کتابوں میں، لیکن اصولی طور پر جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے ذکر کر دیا کہ کن چیزوں میں نسخ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کہ یہ آیتیں جو یہاں قرآن میں نسخ، قرآن کی آیت کو بدلنے کی بات نہیں ہے، اور موقع کلام یہی تقاضا ہے. دوسرے یہ کہ عقیدے وغیرہ سے متعلق، ایمانیات سے متعلق چیزیں، ان میں کبھی نسخ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی. شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو وقت کے تقاضے کے مطابق جو ہے کبھی کوئی حکم دیا گیا ہو اور بعد میں جو ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے. یہ خاص طور سے ہنگامہ کرتے تھے کہ وہ جو ہے اونٹ یہود کے ہاں حرام تھا، حرام بنا لیا تھا انہوں نے، حالانکہ حقیقت میں وہ حرام بھی نہیں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا تھا، آہستہ آہستہ چیز حرام ہو گئی. ہمارے یہاں تو اونٹ کی قربانی سب سے اچھی اور بہتر مانی جاتی ہے. یہ کیسا دین ہے؟ اسی طرح سے ابھی آگے تحویل قبلہ وغیرہ کی آیتیں آئیں گی. تو اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر سبت کا معاملہ پیچھے گزرا ہے نا، سبت کا معاملہ پیچھے گزرا ہے، جو ان کی اجتماعی عبادت کا دن تھا، بہت اہمیت رکھنے والا دن تھا، اور اس شریعت میں سبت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن بھی ان تمام اس طرح کی پابندیوں کے ساتھ نہیں ہے جیسی پابندیاں ان کے ساتھ تھیں. تو اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ اعتراض کرتے تھے اور اس کو دلیل بناتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے پہلے ایک بات کا حکم دے گا، بعد میں اس کو اپنی غلطی نظر آئی تو دوسرا حکم دے دے گا؟ یہ بات ہی غلط ہے. آدمی ایک وقت کے اعتبار سے ایک چیز ایک دوا مناسب سمجھتا ہے،
دوسرے وقت کے حساب سے دوسری دعا مناسب سمجھتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ چیز ہوتی ہے نا۔ آپ لوگوں میں جو لوگ مدرسے سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے نصب کی بحث بھی پڑھی ہوگی، بہت لمبی چوڑی ہے۔ اور بدا 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 کا لفظ کسی کو یاد ہے؟ علی جو مدرسے سے جو لوگ ہیں ان میں بدا، بے دال الف حمزہ، یہ لفظ یاد ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بدا جائز ہے کہ نہیں؟ یاد ضرور ہوگا لیکن لوگ جو ہے بولنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ بدا، بدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے ذہن میں نہیں تھی، بعد میں اچانک آ گئی، جیسے ہے نا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں لوگوں کو بعد میں خیال آیا، پہلے یہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دے۔ بدا، ایک چیز کا اچانک آنا، پہلے سے وہ چیز نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بدا جائز نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو اچانک کوئی خیال آئے، پہلے سے وہ خیال نہ ہو، اس کو نہ سوجاؤ۔ یہ اپنی جگہ پر بات صحیح ہے، اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، حالانکہ بدا دوسری چیز ہے اور نسخ دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تبدیلی کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ پہلے اس کو جو ہے اس کا علم نہیں تھا اور اب علم ہو رہا ہے اس وجہ سے تبدیلی کر رہا ہے۔ پہلے بھی علم تھا اور اب بھی ہے، پورا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس وقت کے لیے کیا حکم مناسب ہے، کون سا ضابطہ مناسب ہے، اور کب اس ضابطے کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ ہاں، تو میرا خیال ہے کہ ضروری بات آ گئی ہے۔ یہ بہت کم ہوا ہے، مولانا شاہ ولی اللہ نے بہت کم کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی بہت کم، چند آیتیں ہیں جہاں کے وہ جس میں نص والی بات قرآن کے اندر ہے، باقیہ ساری آیتیں جن میں لوگ کہتے ہیں حالات اگر ویسے ہی ہو جائیں گے تو وہی سب احکام ہوں گے۔ واللہ عالم۔ جی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، مطلب سمجھ گئے؟ اگر تم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے ہو ہے نا اور اپنی ضد پڑے ہوئے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جب گرفت کرے گا، پکڑے گا، تمہارا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا۔ ہاں، آگے چلیے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ ہاں جی، ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک جائے۔ جی، یہاں بھی یہودی پس منظر میں خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ یہود جو اس طرح کا اعتراض کرتے تھے اور کمزور قسم کے مسلمانوں کو اسے کہتے تھے، تو کمزور قسم کے مسلمان جو ہے نا اس طرح کے سوالات پہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ یہود کے پڑھانے سے اور ان کے سکھانے سے سوال کرتے تھے۔ آج سوال کسی بات کے واقعی جاننے کے معنی میں نہیں ہے، بھائی ہم کو فلاں بات بتا دیجیے ہم نہیں جانتے، اعتراض کے مفہوم۔ سوال مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، کبھی سوال کے انداز میں آدمی بات اپنی تھوپتا ہے، کبھی سوال کے انداز میں اعتراض کرتا ہے نا، کبھی سوال کے انداز میں درخواست کرتا ہے،
تو مختلف نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں. یہاں اعتراض کی نوعیت کا سوال ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو، اسی طرح کے سوال کرو جیسا سوال موسیٰ سے اس سے پہلے کیا گیا ہے. یہود کی تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، خود ان کے اپنے لٹریچر میں موجود ہے، کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر کس کس طرح کے سوالات کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. تو کہا گیا کہ کیا تم بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہو؟ کتنی غلط بات ہے. کما سئل موسیٰ من قبل، یہ لا کے بتا دیا گیا، یہ اس لیے لایا گیا کہ سکھانے والے پیچھے سے جو ہے وہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہود ہیں. جیسے ان یہودیوں نے اپنے رسولوں سے، اپنے رسول موسیٰ سے جس طرح کے سوالات کیے ہیں، کیا تم بھی ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح کا اعتراض والا معترضانہ سوال جو کفر ہے. یاد رکھو، رسول کے ساتھ تو سوال بہت ہی احترام کے ساتھ کسی بات کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی درخواست کی جاتی ہے. معترضانہ سوال یہ بہت غلط بات. مطلق سوال کرنا کسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول سب سے ایمان کی علامت کیا ہے، اسی بات یہ سوال مراد نہیں. اس طرح کے سوالات بہت ہیں حدیثی کتابوں میں. معترضانہ سوال یہود سکھا رہے ہیں اور یہ آ کر پوچھ رہے ہیں کمزور قسم کے لوگ، کیا تم بھی ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو؟ معترضانہ اعتراض والا، جیسا کہ موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا اس سے پہلے جب موسیٰ موجود تھے. تو یہ چیز کیا ہے؟ اگر یہ سوال کا مقصد اعتراض ہے، پریشان کرنا ہے، تو یہ چیز کفر ہے. اب یہاں بھی بول رہے ہیں کفر ہے، تب جا کے آگے کی بات جو ہے وہ ہوگی نا. میں يتبدل الكفر بالایمان، اس سے جڑے گی تب جا کے بات. یہ کفر ہے، یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے یہ. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. گویا رسول سے اس طرح کا اعتراض کرنا، اس طرح کا سوال کرنا ایمان کی شان کے منافی ہے. یہ کافرانہ حرکت ہے، کفر کا شیوا ہے. اور جو آدمی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو گویا وہ سیدھی راہ سے کھو دی، سیدھی راہ سے وہ دور ہو گیا، بھٹک گیا. بھٹک گیا تو وہ انجام سوچے کیا انجام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. نہیں، ایک بات بتا دیجئے، وہ جی یہ ہے کہ میں یتبدلا، یہ خفیف کیوں ہو گیا ہے؟ خفیف ہے کہ اخف ہے؟ خفیف کہاں ہے، یہ تبدل تھا، اچھا. یتبدل تھا، اخف تھا، ہم، سارا مجزوم اچھا. تھا. لیکن جب ہم، آگے ملائیں گے تو ہاں، سکون کو زیر دے دیتے ہیں. یہ تبدل تھا، ہاں، اب کفر میں ملانا تھا، لام میں الکفر کے لام میں ٹھیک ہے. ملانا ہے، اس لیے زیر دے یہ دیا. نہ جیسے یہ بات کہتے آپ کی سمجھ میں تو آ ہیں گئی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں اخف کیوں ہے یہاں پر؟ من اخف کی وجہ سے. من شرطیہ ہے، من تو یہ شرط شرط کا معنی دے گا نا. شرط کا. جی وہاں دیکھیے ما من، ننسخ اخف ہے، ہم، نن سے اخف ہے، ناتے اخف ہے، ما شرطیہ ہے. ہم، نن سے انسا یونسی سے ہے نا، نن سے انساؤن، انسا ہم. یونسی کا اخف یہ گرا دیجئے نن سے ہاں. یہ ماں کی وجہ سے وہ ماں شرطیہ ہے، اس کے بعد اخف آتا ہے. شرط ہے یہ، ناتے اس کا جواب ہے. اب دو شرطیں ایک ساتھ ہیں،
मा नंसख मिन आया और मा तुमसे मिन आया, दोनों को एक साथ कर दिया, जवाब एक साथ ले आए। अब दोनों के साथ अलग अलग हो गया कि हम जो आयत भी मनसूख करते हैं तो उससे बेहतर लाते हैं, और जो फरामोश करा देते हैं तो उस जैसी आयत ले आते हैं। जी ठीक है, आप कुछ लिया कीजिए ताकि और दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाया करे। अरे मुझे समझ में नहीं आता है, बाकी लोग तो यही है, हम अपने फायदे के लिए करते हैं। हाँ, फातिमा, जहरा, अमल, रेहाब, अंजुम, आयशा, दिलशाद, गजाला, गुलाम मुर्तजा, इफ़्फ़त जहां, निखत नहीं आई है आज, मोहम्मद समीउल्लाह, मुजीब अहमद, निकहत जहां आ गई निकहत, सलमा सलामतुल्लाह साहिबा, शगुफा, तबस्सुम, नाज, सूबी, इरफान। तो कौन निकल गया? 20 थे। अस्सलाम वालेकुम मासा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये हम लोग का ग्रुप है ना कुलियतुस सालिहात में, तो उसमें ग्रुप में आपका लिंक हम भेज दिए, कल से भेज रहे हैं, तो वो लोग भी शामिल हो जाती हैं। अच्छा, ये बंद कर दीजिए। जाम जी सालिहात का, अरे जाम फलाह की फारिगात का कोई ग्रुप है? जी वो कहाँ यानी तमाम फारिगात का है? जी 91 का तमाम फारत खालदा के साथ जो पढ़ के निकले उन लोग का है। अच्छा, आपका अच्छा अपना अच्छा अच्छा। अपने क्लास का? जी जी अपने ठीक है, क्लास का। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, जी कुछ कुछ शामिल हो रही हैं, सब तो नहीं हो रही हैं। खालिदा इनकी बहन ना, मौलाना जी की जी जी छोटी बहन ना? अच्छा हाँ अच्छा। जी। हाँ वो मैं जी खालिदा के आप बारे में कह रहे थे, खालिदा के, हमने कहा खालिदा तो मौलाना की बहन थी, खालिदा क्या नाम था जी जी उनका? उन्हीं के साथ हम लोग पढ़े हैं। हाँ, मेरी बेटी का भी नाम खालिदा है, वो भी वहां से फरागत की है, लेकिन उम्र में छोटी है। जी जी कल ठीक मैं पढ़ती हूँ, ठीक। आइंदा मैं पढ़ती हूँ सोमवार को। हाँ, तो कल कौन पढ़ेगा? कल का मतलब हुआ सोमवार को कौन पढ़ेगा? मैं वही पढ़ती वही हूँ। पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ूंगी। नाम बताइए। ऐसा है कि मैं निखत जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो उनकी आवाज पहचान रहा हूँ मैं, और सबकी आवाज मुझे एक ही जैसी लगती है। जी मैं मैं निखत हूँ, मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, निखत पढ़ेंगे, अच्छी बात। ठीक हाँ, है। हाँ, फरहा का तो आज वो नेट ही जवाब दे गया। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, चलिए तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह।